آؤ سیکھیں بھلائی کی باتیں، سب کو سکھائیں بھلائی کی باتیں، آؤ سیکھیں بھلائی کی باتیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے بھلائی کی باتیں، اور آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے قبر روشن کیسے ہو۔ درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ اللہ پاک کے آخری نبی مکی مدنی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے، جو مجھ پر درود پڑھتا ہے اس کا درود مجھ تک پہنچ جاتا ہے، میں اس کے لیے استغفار یعنی دعائے مغفرت کرتا ہوں، اور اس کے علاوہ اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ آخرت کی پہلی منزل قبر، جس میں ہر ایک نے کسی نہ کسی وقت جو ہے وہ اترنا ضرور ہے، اور کسی نے خوب توجہ دلائی کہ کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ تو زندگی میں انسان جو وقت گزارتا ہے، ظاہر ہے اس کا اچھا برا عمل اس کو قبر میں اس کا سامنا کرنا پڑے گا۔ حدیث پاک میں موجود ہے، اللہ پاک کے آخری نبی مکی مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ انسان کے 3 دوست ہیں۔ ایک دوست وہ ہے جو اسے موت تک ساتھ دیتا ہے، ایک دوست وہ ہے جو اس کی قبر تک ساتھ دیتا ہے، اور ایک دوست وہ ہے جو اس کی قبر میں بھی ساتھ آتا ہے۔ علماء نے اس کی تفصیل کچھ یوں بیان کی کہ انسان کا جو پہلا دوست ہے وہ اس کا مال ہے۔ آج ایئر کنڈیشن ہے، آج بہترین گاڑیاں ہیں، آج بینک بیلنس ہے، آج بڑا سا گھر ہے، لیکن ان تمام چیزوں سے بندہ اسی وقت فائدہ حاصل کر سکے گا جب تک وہ زندہ ہے۔ جیسے ہی موت کا شکار ہوا، اب یہ چیزیں اس کی نہیں ہیں، اب یہ وارثوں کے ملک میں آ گیا۔ اور دوسرا دوست، اس کے بارے میں علماء نے فرمایا، وہ اس کے رشتہ دار ہیں، وہ اس کی اولاد ہے، جو اس کو کندھوں پر لاد کر قبر تک تو لے آئے گی، قبر کے اندر کوئی نہیں آئے گا۔ اور تیسرا دوست فرمایا گیا کہ وہ اس کے اعمال ہیں، جو اس کے ساتھ اس کی قبر میں بھی آئیں گے۔ اب وہ اگر اچھے اعمال ہوئے تو قبر یقیناً جنت کا باغ ہوگی، اور اگر وہ اعمال برے ہوئے تو ان اعمال کے سبب قبر جو ہے وہ جہنم کا گڑھا بنا دی جاتی ہے۔ شب برات حضور قربان بھائی قریب ہے، اور عموماً پورے سال میں یہ روٹین دیکھا جاتا ہے کہ جو پورا سال بھی اگر قبرستان نہیں جاتا، یا اس طرح کے معاملات کا اگر اس کو بیان نہیں ہوتا ہے، تو قبرستان کے حوالے سے، موت کے حوالے سے، اعمال ناموں کے حوالے سے، خاص کر شب برات کی آمد پر اس رات میں، یعنی سمجھتے ہیں کہ ایک اہتمام کے ساتھ بات کی جاتی ہے۔ تو ہم نے جیسے آج موضوع رکھا ہے کہ قبر روشن کیسے ہو، اور آخرت کی پہلی منزل قبر ہے، اس بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شب برات کی آمد ہے، اور بالکل ایسا ہی ہے کہ خصوصیت کے ساتھ قبرستان شب برات حاضری ہوتی ہے، قبروں پر حاضری ہوتی ہے، اصالہ ثواب کا اہتمام ہوتا ہے، زیارت قبور ہوتی ہیں۔ اور زیارت قبور یہ وہ چیز ہے کہ جس کے متعلق ابن ماجہ کی حدیث نمبر 1571 ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں تمہیں پہلے قبروں کی زیارت سے منع کیا کرتا تھا، مگر تم اب قبروں کی زیارت کیا کرو، کیونکہ یہ قبریں دنیا سے بے رغبت کرتی ہیں اور آخرت کی یاد دلاتی ہیں۔ تو بے شک شب برات کو حاضری کا اہتمام ہوتا ہے، حاضری کا سلسلہ ہوتا ہے، لیکن بھائی صاحب ہمیں غور یہ کرنا ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت،
ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر ایک نے موت آ جانی ہے، اور ہم سب نے قبر کے اندر جانا ہے۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اس میں غفلت ہو سکتی ہے، بے احتیاطی ہو سکتی ہے، بے عملی ہو سکتی ہے، لیکن کوئی انکار نہیں کر سکتا عذاب قبر حق ہے۔ میں عذاب قبر کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عرض کرتا ہوں کہ سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس حوالے سے ارشاد فرماتی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا عذاب القبر حق، بخاری شریف کی روایت ہے اور 1372 اس کا نمبر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں عذاب قبر حق ہے۔ اسی طرح حضرت سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بنو نجار کے باغ میں اپنے خچر پر سوار تھے اور ہم بھی آپ کے ساتھ تھے کہ اچانک خچر وہ بدکنے لگا، قریب تھا کہ آپ اس کی پشت سے نیچے تشریف لے آتے۔ دیکھا گیا تو وہاں 4، 5 یا 6 قبریں تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا ان قبر والوں کو کون پہچانتا ہے؟ تو ایک شخص نے کہا میں پہچانتا ہوں۔ ارشاد فرمایا کب فوت ہوئے؟ تو اس نے کہا یہ شرک کی حالت میں مرے ہیں۔ ارشاد فرمایا بے شک امت اپنی قبروں میں آزمائی جائے گی، اگر یہ خوف نہ ہوتا کہ تم مردے دفنانا چھوڑ دو گے تو میں اللہ عز و جل سے دعا کرتا کہ یہ عذاب قبر جو میں سن رہا ہوں وہ تمہیں بھی سنائے۔ اسی طرح ایک اور مقام پر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کی راوی بھی سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے کہ بے شک مردوں کو اپنی قبروں میں ایسا عذاب دیا جاتا ہے جو چوپائے سنتے ہیں۔ اللہ۔ تو قبر یہ وہ جگہ ہے جسے آخرت کی پہلی منزل کہا جاتا ہے، اور اگر بندہ گناہ گار ہوا یا بندے کا خاتمہ ایمان پر نہ ہوا تو وہاں پر عذاب دیا جاتا ہے۔ ہمیں شب برات میں قبرستان جانے سے یہ میسیج لینا ہے کہ صرف یہ سال کا ایک کام نہیں ہے، یہ صرف سال میں ایک حاضری کا وقت نہیں ہے، بلکہ قبرستان کی حاضری یہ وہ حاضری ہے کہ جہاں پر جا کر ہمیں عبرت لینی ہے، جہاں پر جا کر ہمیں اپنی آخرت کی تیاری کے لیے تیار ہونا ہے، جہاں پر جا کر ہمیں سوچنا ہے، غور و فکر کرنی ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ جس طرح یہاں میرے عزیز پڑے ہوئے ہیں، رشتہ دار ہیں، بڑے بڑے مغرور، ان کا غرور خاک میں مل گیا، بڑے بڑے وہ لوگ جن کے بارے میں یہ تھا کہ اگر میں نہیں ہوں گا تو دنیا کیسے چل سکے گی، دنیا اسی طرح چل رہی ہے، لیکن آج وہ لوگ نہیں ہیں۔ اللہ۔ کوئی اپنی قبر کے اندر کیا ہے، کوئی اپنی قبر کے اندر کیا ہے، میں نے اپنی قبر کو کیسا بنانا ہے۔ اور یہ تو بڑی ایک لاجیکلی بات کرتے ہیں کہ کہتے ہیں انسان کے 2 گھر ہوتے ہیں، ایک گھر زمین کے اوپر ہے، ایک گھر زمین کے اندر ہے۔ تو جو زمین کے اوپر گھر ہے یعنی اس کو آرام دہ بنانے کے لیے، ویل فرنش کرنے کے لیے، سہولتوں کو حاصل کرنے کے لیے، ایوری تھنگ، ہر چیز، یعنی اس وقت جو مدنی چینل پہ بھی جو ہمیں دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، آپ جس صوفے پہ بیٹھے ہیں یا کسی بیڈ پر لیٹے ہیں یا اپنے گھر کا ہی جائزہ لیں تو آپ نے شاید ایک گمان ہوتا ہے کہ جو انسان اپنے گھر میں ہوتا ہے تو بہترین کلر کرایا ہے، شہر کا بہترین فرنیچر خریدا ہے، آپ نے ویل فرنش کیا ہے جناب، بیٹھنے لیٹنے ہر چیز، کھانے پینے کے لیے بھی آپ نے ہر چیز جو ہے وہ اپنی سہولت کے مطابق، اپنے ٹیسٹ کے مطابق حاصل کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو زمین کے اوپر جو گھر ہے اس گھر کو مینٹین کرنے کے لیے، جبکہ اس میں ہمیں مستقل رہنا نہیں ہے، اور کئی ایسے واقعات ہم نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھے ہیں کہ جس نے اپنی ساری زندگی کی محنت مشقت کر کے گھر کو بنایا، لیکن اس گھر میں اس قدم رکھنے کا بھی اس کو نوبت نہیں آئی، وہ اس سے پہلے ہی وہ دنیا سے ہی چلا گیا۔ اب وہ جس گھر میں جا رہا ہے، یعنی فضل بھائی ایک بات کسی نے کہی تھی، امیر علیہ السلام کا بلکہ وہ جملہ ہے مردے کے صدمے میں، کہ آپ کی گاڑی گیریج میں کھڑی رہ جائے گی، یعنی جملہ اس کو ہٹ کیا نا کہ آپ کی گاڑی گیریج میں کھڑی رہ جائے گی۔ جی ہاں، اگر آپ سیٹ ہے اور ہو سکتا ہے کہ اس وقت آپ کی پارکنگ میں 8-10 گاڑیاں کھڑی ہوں، لیکن آپ خود سوچیں کہ جب کسی کا انتقال ہوتا ہے بڑے سے بڑے سیٹ کا، اس کی لاش جو ہے، میت جو ہے، وہ کون سی گاڑی میں جاتی ہے؟ پراڈو میں، مرسیڈیز میں، ایئر کنڈیشن کار میں؟ نہیں، آپ کی جو بھی سہولت والی گاڑی ہے وہ سب گیریج میں کھڑی رہ جائیں گی، اور آپ کو جو گاڑی وہ ملے گی یا تو میت بس ملے گی یا ایمبولینس ملے گی۔ اور کیسا حال ہے کہ لاوارث کو بھی اسی بس میں لے جایا جا رہا ہے اور سیٹھ صاحب کو بھی اسی بس میں لے جایا جا رہا ہے۔ سیٹھ صاحب کو کوئی وی آئی پی کفن نہیں ملتا ہے، وہی سادہ سا کفن
سیٹ صاحب کو بھی دیا جاتا ہے. قبرستان میں کوئی کارنر نہیں ہے. ہو سکتا ہے اس وقت آپ شہر کے مہنگے ترین علاقے میں ہوں گے, مہنگی ترین بلڈنگ میں ہوں گے, جس میں عام آدمی کا تو چڑھنا کیا آپ کی بلڈنگ کی طرف سے گزرنا بھی مشکل ہوتا ہوگا, لیکن قبرستان میں کوئی کیٹیگری نہیں ہے, ایک ہی قطار میں ساری معاملات ہوتے ہیں. تو بڑی عبرت ہے یہ. جی فضل بھائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بڑے اچھے وقت پہ بڑا اچھا موضوع لیا گیا ہے. ایک بہت بڑی تعداد ہے جو انشاءاللہ عز و جل 15 شعبان کو سنت کی نیت سے یہ قبرستان جائیں گے. اور وہی آپ کی بات کہ کوئی بھی کام جو ہے وہ فارمل نہیں ہونا چاہیے, تو وہاں جا کر جو ہے یہ اپنی قبر کو یاد کریں. نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ پہلے میں نے تمہیں قبروں کی زیارت کو منع کیا تھا, مگر اب زورو قبورکم, کہ قبروں کی زیارت کو جاؤ, کیونکہ اس سے جو ہے وہ یعنی موت کی یاد آتی ہے, دل کی سختی جو ہے یہ دور ہوتی ہے. حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قطعی جنتی صحابی ہیں. آپ جب قبر کو دیکھتے تو بہت زیادہ رویا کرتے تھے. تو کسی نے آپ سے پوچھا کہ آپ دوزخ کے تذکرے پر اتنا نہیں روتے کہ جتنا آپ قبر کو دیکھ کر روتے ہیں, اس کا یعنی معاملہ دیکھ کر, یہ قبرستان آ کر آپ روتے ہیں. تو آپ رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ پہلی منزل ہے, اگر یہ ٹھیک ہو گئی تو آگے سارے معاملات درست ہو جائیں گے, اور یہی اگر درست نہ رہی تو آگے سارے معاملات بھی جو ہے یہ درست نہیں رہیں گے. میں یہاں پر یہ چند باتیں شیئر کرنا چاہوں گا کہ کس طرح ایک کفن چور یہ جب کفن چرایا کرتا تھا اور اس نے جو چیزیں دیکھیں, اللہ, ٹھیک ہے نا, چنانچہ حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ پر ایک شخص نے جو ہے یہ کفن چور نے توبہ کی, جس نے سینکڑوں کفن جو ہے وہ چرائے تھے. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ کے استفسار پر پوچھنے پر اس نے 3 قبروں کے واقعات یہ بیان کیے. اس نے کہا پہلی قبر جب میں نے کھودی تو کیا دیکھتا ہوں کہ مردے کا چہرہ سیاہ ہے, ہاتھ پاؤں میں آنکھ کی زنجیریں ہیں, اور اس کے منہ سے خون اور پیپ جاری ہے. تو بتایا کہ یہ عذاب تجھے کیوں ہو رہا ہے؟ تو کہا کہ اس لیے کہ میں شرابی اور زانی تھا, اور اسی بدمستی کی حالت کے اندر میرا انتقال ہو گیا. تو کیا پتہ چلا کہ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس سے قبر کے اندر یہ اندھیرا آئے گا. دوسری قبر کے اس نے بارے میں بتایا کہ کالا مردہ زبان باہر نکالے کھڑا ہو گیا اور چاروں طرف آگ ہی آگ تھی. کہا کہ میں نے فوراً قبر جو ہے بند کرنا چاہیے. تو کہا کہ پوچھے گا نہیں اس کا جرم کیا ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ میں مسلمان تھا مگر میں اللہ کریم کی بہت زیادہ نافرمانیاں کرتا تھا, اسی وجہ سے عذاب قبر میں گرفتار ہوں. یہ بھی قبر کو جو ہے وہ یعنی اس کے اندر اندھیرا لانے والی چیز ہے. تیسری بات کیسی زبردست انہوں نے بتائی کہ ایک میں نے قبر کھودی, اس کے اندر ایک بڑا وسیع باغ تھا اور بڑا گارڈن, اور ایک نوجوان جو ہے یہ اس کے اندر جو ہے مزے لوٹ رہا ہے. سبحان اللہ. تو میں تو دیکھ کے حیران ہو گیا. تو میں نے کہا کہ بھائی یہ کیا, کس سبب سے تجھے جو ہے وہ یہ انعام ملا؟ اب اس کی قبر روشن ہے, ٹھیک ہے نا. تو اس نوجوان نے جواب دیا کہ میں نے ایک وائس سے, ایک بیان کرنے والے سے سنا تھا کہ جو شخص عاشورے کے دن آن دا ڈے آف عاشورہ 10 محرم کو 6 رکعت نفل پڑھے تو اللہ پاک اس کی مغفرت فرما دیتا ہے. تو میں ہر سال عاشورے کے دن یہ 6 رکعتیں پڑھا کرتا تھا. اس پر حاجی امین صاحب میں یہ حیران ہوں کہ جب ایک نوجوان کو عاشورے کے دن نوافل پڑھنے پر اس کی قبر روشن ہونے کے ساتھ ساتھ کشادہ بھی ہے, قبر میں باغ بھی ہے, تو وہ شخص جو 5 نمازوں کے لیے مسجد کی طرف جائے گا اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی قبر کو کیسا روشن کرے گا؟ اسی لیے تو فرمایا نا کہ اندھیروں میں مسجدوں کی طرف جانے والوں کو نور تام کی بشارت دو, نور کامل کی بشارت دو. تو کتنی زبردست یہ بات ہے کہ 3 نمازیں اندھیروں میں آتی ہیں, مغرب, عشاء اور فجر. جو اس میں جائے گا مسجد, سبحان اللہ, اس کی قبر. اور یہ تو کہنا یہ بڑے کرم کے فیصلے, بڑے نصیب کی بات ہے کہ یہ جو عبرت کی نگاہ جو ملے نا جی, صحیح فرمایا. اصل تو بات یہی ہے نا کہ آج ہم قبرستان بھی اگر جائیں تو قبرستان کے جو مناظر ہیں, جو قبر ہیں, تو اس میں کیسی ٹوٹی پھوٹی قبریں ہیں. سیدی غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے نا کہ شکستہ قبروں پر غور کرو, اللہ اللہ, کہ کیسے کیسے حسینوں کی مٹی خراب ہو رہی ہے. تو یہاں جو ہماری گفتگو چل رہی ہے کہ یہ جو کانسیپٹ ہے نا, اس سے بھی عبرت حاصل کرنا. صحابی رسول حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں منقول ہے کہ جب کوئی جنازہ دیکھتے تو فرماتے کہ جاؤ, ہم تمہارے پیچھے آ رہے ہیں, کہ جنازہ آگے آگے کہہ رہا ہے اے جہاں والو میرے پیچھے چلے آؤ, تمہارا رہنما میں ہوں. یعنی در حقیقت
وہ ابراہیم ادم علیہ رحمہ کا واقعہ ہے نا کہ کسی پولیس والے نے آپ سے کہیں سے گزر رہے تھے تو آبادی کا پتہ پوچھا، صحیح ایسے ہی تو آپ نے قبرستان کی طرف اشارہ کیا، جی اس کو غصہ آیا، اس نے تو ڈنڈا مارا، آپ کا سر زخمی ہو گیا، اور پکڑ کے وہ شہر لے آیا تو کسی نے دیکھا، کہا کہ اللہ کے ولی اور تم ایسے بید بھی کر رہے ہو، تو اس نے معافی چاہی، وہ کہا حضور میں آپ سے آبادی کا پتہ پوچھ رہا تھا اور آپ نے قبرستان کی طرف اشارہ کیا، اللہ آپ نے فرمایا کہ یہی تو آبادی ہے، اللہ یہ دنیا کی یہ جو آبادی ہے تو ویران ہو جائے گی، اللہ اصل آبادی تو یہی ہے، تو یہ جو ہمارا گھر ہے، جس گھر کی طرف جو بڑھ رہے ہیں کہ ہر آنے والا قدم جو ہے یہ موت کی طرف ایک قدم ہے نا، تو اس موت کے بعد جس قبر میں ہمیں رکھا جائے گا، جو ایک گھر کے بعد جو دوسرے گھر کی طرف ہماری منتقلی ہے، تو اس کے بارے میں تو بزرگوں کے کیسے عجیب و غریب اور ایمان افروز واقعات ہیں۔ بزرگوں کا خوف خدا تو یہ ہوا کرتا تھا کہ حضرت سیدنا ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ قبروں کے پاس بیٹھے تھے، تو اس سلسلے میں ان سے پوچھا گیا کہ آپ قبروں کے پاس بیٹھے ہوتے ہیں اور قبر کے پاس بیٹھے ہوئے کیا ماجرا ہے، کیوں؟ آپ نے فرمایا میں ایسے لوگوں کے پاس بیٹھا ہوں جو آخرت کی یاد دلاتے ہیں، اور جب اٹھتا ہوں تو میری غیبت نہیں کرتے ہیں۔ اللہ اللہ یہ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال تھا کہ وہ قبروں کے پاس جا کر وہاں سے عبرت کے مدنی پھول حاصل کیا کرتے تھے۔ اسی طرح قبر سے نصیحت حاصل کرنا، قبر سے سیکھنے کے متعلق حضرت سیدنا ربیع بن خیثم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا بڑا زبردست واقعہ مشہور ہے کہ آپ فکر آخرت اور قبر کو یاد رکھنے کے لیے آپ نے اپنے گھر کے اندر ایک قبر کھودی ہوئی تھی، ایک قبر بنائی ہوئی تھی، اور جب کبھی دل میں آپ سختی پاتے تو اس قبر کے اندر آپ لیٹ جاتے اللہ اور اپنے آپ سے مخاطب ہوتے، اور جتنی دیر تک آپ اس میں چاہتے لیٹے رہتے، اور پھر قرآن پاک کی آیت تلاوت فرماتے، رب ارجعونی لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، اے میرے رب مجھے واپس پھیر دے، شاید اب میں کچھ بھلائی کماؤں اس میں جو چھوڑ آیا ہوں۔ تو علماء کرام حضرت ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس عمل سے ہمیں سمجھاتے ہیں کہ جو حضرت ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل تھا وہ اس لیے تھا کہ دیکھو اب اے نفس، رب نے تجھے ایک مہلت دی ہے، رب نے تجھے ایک اور موقع دے دیا کہ دیکھو تو قبر کے اندر آ گیا، حقیقتاً آپ کا وصال نہیں ہوا، آپ کا انتقال نہیں ہوا، لیکن وہ اپنے آپ کو سمجھا رہے ہیں اور اپنے آپ کو سمجھا کے ہمیں بھی میسج دے رہے ہیں کہ دیکھو تجھے ایک اور موقع ملا ہے، اللہ تجھے ایک اور لمحہ ملا ہے، تجھے مہلت ملی ہے، نئی سرے سے زندگی شروع کر لے، یہ جو گناہوں کی طرف بڑھتا چلا جا رہا ہے، یہ جو بے باکی آتی جا رہی ہے، جو بے احتیاطی آ گئی ہے، اس سے توبہ کر لے، اس سے رک جا اور نیکیاں شروع کر دے، کیونکہ جب تو واقعی قبر کے اندر جائے گا پھر تجھے مہلت نہیں ملے گی۔ یہ تو یہ نصیحت بھی نصیب مقدر سے ملے کہ یہ افراد، حضرت اعمش رحمۃ اللہ علیہ کا قول میں نے پڑھا تھا کہ ہم جنازوں میں شریک ہوتے تھے مگر مجمع میں ہر شخص رنج و غم کی تصویر بنا ہوتا تھا، یعنی آنے والا اس بات کو پہچان نہیں پاتا تھا کہ میں تعزیت کس سے کروں، یعنی ہر کوئی رنج کرتا تھا، بلکہ بزرگوں کے قول ہے نا کہ جنازہ جو ہے وہ بے نمازیوں کے گھر کے آگے سے لے جاؤ تاکہ وہ موت کو یاد کر کے جو وہ نماز کی طرف آ جائے۔ لیکن ہم تو جنازوں میں شرکت کرتے، ہم تو یہ میں تو بلکہ اس سے اور بڑھ کر کہوں گا کہ ہمارے سامنے اگر کسی کا انتقال ہو رہا ہو، جیسے آج کل سوشل میڈیا میں ہم ایسی ویڈیوز دیکھتے ہیں کہ وہ باقاعدہ یعنی کہ اس پر نزا کا عالم طاری ہے اور بڑی عجیب و غریب کیفیت ہو گئی، روڈ ایکسیڈنٹ ہو گئے، اور جس انداز سے موویاں بنا کر اس کو وائرل کیا جاتا ہے، یعنی ہمارے سامنے دنیا سے جا رہا ہے، ہمارے سامنے کسی کا انتقال ہو رہا ہے، ہم کسی کے جنازے میں ہیں، ہم کسی کو غسل دے رہے ہیں، ہم کسی کو کندھا دے رہے ہیں، ہم اپنے ہاتھوں سے کسی کو قبر میں اتار رہے ہیں، لیکن کیا کبھی اس موقع پر ہمیں یہ احساس ہوا کہ جس طرح آج کسی کو غسل دیا تو مجھے بھی غسل دیا جائے گا، آج جس کا جنازہ پڑا میرا بھی جنازہ پڑا جائے گا، آج میں جس کا چہرہ دیکھ رہا ہوں، میں جس کا آخری دیدار کر رہا ہوں تو عنقریب میرا بھی تو دیدار ہوگا، مجھے بھی تو کندھے پر لادا جائے گا، مجھے بھی تو قبر میں اتارا جائے گا۔ اور قبر میں جب وہ حالات ہوتے ہیں تو کہ جناب سلے رکھی جاتی ہے اور ایک آواز جو دی جاتی ہے، عموماً مدنی چینل کے ناظرین جو قبرستان گئے ہوں گے، یعنی کہ جو مٹی ڈالنے ہوتے ہیں نا، وہ آواز لگاتے ہیں کہ دیکھو دیکھو وہ سوراخ رہ گیا۔ یعنی آپ تصور کریں کہ آج اگر کسی کمرے میں ہم ہوں، نائٹ بلب کے بغیر جو ہے وہ ہمیں خوف محسوس ہوتا ہے، جبکہ ساتھ کمرے میں اور بھی لوگ ہوتے ہیں، اے سی بھی چل رہا ہوتا ہے، ہر قسم کی سہولتیں ہیں، ایک بلب اچانک بند ہو گیا، اس بڑے سے کمرے میں ہم کو بے چینی بے قراری کا عالم ہوتا ہے، اس چھوٹی سی قبر میں
جس میں شاید ہمیں ہلنے کا موقع نہیں ملے گا، اس قبر میں جب رکھا جائے گا تو علماء نے لکھا ہے کہ مردہ سب دیکھ رہا ہوتا ہے کہ اسے قبر میں کس نے اتارا ہے، میری قبر پر سلے رکھی جا رہی ہیں، اندھیرا بڑھتا جا رہا ہے، یہاں تک کہ جب وہ آخری سوراخ بند کیا جائے گا اور گھپ اندھیرا ہوگا، اس وقت کی کیا کیفیت ہوگی۔ تو یہ جو تصور میرے پیارے اسلام بھائیوں بزرگوں نے جو اپنی کتابوں میں اور اپنے بیان میں، خاص کر امیر اہل سنت کے بیانات پہ جب یہ تصور باندھا جاتا ہے نا، تو کہتے ہیں نا کہ زندگی میں انسان ایک جیسے پورا ہل جاتا ہے کہ یار یہ واقعی یہ سارا کام تو میرے ساتھ ہونا ہے، اچھا ہونا کب ہے؟ ایک ہوتا ہے کہ بھائی 1 سال کے بعد ہوگا، چلو یار ابھی تو 1 سال ہے نا، ہونا یار ابھی تو جوان ہوں یار، ابھی تو شادی بھی نہیں ہوئی ہے، ابھی تو نہیں یار، تھوڑے عرصے بعد، یہ کب ہونا ہے؟ ہو سکتا ہے آج کی رات ہی ہو جائے۔ جی ہاں، ایسا کئی مرتبہ ہوا کہ ساتھ جا رہے تھے، اچانک ایکسیڈنٹ ہوا، جیسے ہی سر اٹھایا تو پتا چلا جس کے ساتھ میں جا رہا تھا وہ تو انتقال ہو چکا۔ بالکل۔ یعنی ایسا بھی ہوا کہ صبح یعنی وہ گھر سے نکلا ہے، شام کو اس کے انتقال کی خبر ہوئی اور رات کو اس کو دفنا دیا گیا۔ بلکہ کبھی کبھی تو ایسا بھی ہوا حضرت کہ ہند کا ایک واقعہ بتایا جاتا ہے ہماری برادری کا، انڈیا کے شہر سورت میں، نہیں جب اپنے محلوں میں کسی کا انتقال ہوتا ہے تو وہ انتقال کی خبر مسجد کے باہر بورڈ پر لکھتے ہیں، تو ایک جانے کی ذمہ داری تھی کہ وہ بورڈ پر لکھا کرتے تھے، تو کچھ افراد کسی دوسرے شہر سے آنے والے تھے، تو یہ طے پایا کہ بھئی جنازہ صبح کریں گے، یہ معاملہ ہے، مگر شرن تو یہی ہے کہ کوشش کر کے جن چیزوں میں اجلت ہے، اس میں بھی اجلت کا حکم ہے کہ جب انتقال ہو تو فوراً جو ہے وہ جنازے کی ترکیب جو ہے یہ کرنی چاہیے، بہت زیادہ انتظار معاملات، ہاں جہاں پہ یہ چیزیں ہیں کہ بھئی اب 9 بجے کے بعد قبرستان میں تدفین نہیں ہوتی، یہ معاملات ہیں، وہ چیزیں جو مجبور ہے وہ معذور ہے، مگر یہ کہ کوشش کرنی چاہیے کہ اس معاملے میں جلدی کی جائے۔ تو انہوں نے لکھا بورڈ پہ کہ بھئی ٹھیک ہے یہ ان کا انتقال ہو گیا ہے، صبح فجر کے بعد جنازہ ہے، یا غالباً صبح 10 بجے جنازہ ہے، اور قبرستان میں قبر دیکھنے کے لیے گئے کہ اچھا یہ قبر ہے، اس میں دفنایا جائے گا، اچھا اگلی بھی ایک قبر ہے، تو اب گھر پہ آئے، جس نے یہ بورڈ پہ لکھا تھا نا اس کو اچانک سینے میں درد ہوا، اس کا انتقال ہو گیا، اس سے قبل کہ اس کی نماز جنازہ صبح 10 بجے ادا کی جائے، فجر میں اس کی نماز جنازہ ادا کی گئی، اور جس کی قبر کو دیکھنے کے لیے گئے تھے وہ اس کی قبر بن گئی، اللہ اکبر، اور یہ جو ہے وہ انتقال کر گئے۔ یعنی اتنی یعنی یہ دنیا جو ہے نا، یوں سمجھے کہ بس یہ معاملہ ہے، سب کچھ ہمارے سامنے ہے، اتنا کچھ ہمارے سامنے ہونے کے باوجود بھی غفلت کیسی؟ اللہ بالکل بچے کو بھی ہم دنیا سے جاتا ہوا دیکھتے ہیں، دار فانی سے دار بقا کی طرف، بڑے کو بھی دیکھتے ہیں، نوجوان کو بھی دیکھتے ہیں، بوڑھے کو بھی دیکھتے ہیں، کہتے ہیں زندگی ایک امانت ہے، کبھی یہ تو دھیرے دھیرے اپنی موت کی طرف جاری ہوتی ہے، کبھی تو اچانک چلی جاتی ہے۔ اللہ، زندگی موت کا وقت معین ہے لیکن ہمیں نہیں پتا، نہ جانے کب ہم موت کی طرف چلے جائیں۔ قبر پکار پکار کر ہمیں کہہ رہی ہے، یہ اعلانات ہمیں سمجھا رہے ہیں، یہ جو آپ نے واقعات بتائے یہ سب ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ فضل بھائی یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ کوئی باہر کے واقعات ہیں، صحیح یہ سب جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں یہیں سے لوگوں کا انتقال ہو رہا ہے، یہیں سے یہ قبر کے اندر دفنائے جا رہے ہیں، یہیں سے کندھے پہ اٹھایا جا رہا ہے، لیکن ہم غافل ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی غفلت کی وجہ یہ ہے کہ ہم غور نہیں کر رہے، ہم سوچ نہیں رہے، ہمارے دل سخت ہو گئے ہیں کہ ہمیں بھی مرنا ہے۔ قبر کی پکار سنیے، حضرت سیدنا کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ قبر روزانہ 5 مرتبہ ندا کرتی ہے۔ اللہ اللہ، کیا ندا کرتی ہے؟ اے آدمی تم میری پیٹھ پر چلتا ہے حالانکہ میرا پیٹ تیرا ٹھکانہ ہے۔ اللہ، اے آدمی تو مجھ پر عمدہ عمدہ کھانا کھاتا ہے، ان قریب میرے پیٹ میں تجھے کیڑے کھائیں گے۔ اے آدمی تو میری پیٹھ پر ہنستا ہے، جلد ہی میرے اندر آ کر روئے گا۔ اللہ، اے آدمی تو میری پیٹھ پر خوشیاں مناتا ہے، ان قریب مجھ پہ غمگین ہوگا۔ اے آدمی تو میری پیٹھ پر گناہ کرتا ہے، ان قریب میرے پیٹ میں مبتلا عذاب ہوگا۔ وہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب میت کو قبر میں اتار دیا جاتا ہے نا تو قبر اب اس سے مخاطب ہوتی ہے، اب اس سے خطاب کرتی ہے، اس سے بات کرتی ہے۔ اے آدمی تیرا ناس ہو، تو نے کس لیے مجھے بھلا رکھا تھا؟ آج دیکھیں یہ ہمارے لیے میسج ہمیں سوچنا ہے کہ ہمیں بھی جب قبر میں اتارا جائے گا تو قبر مخاطب ہوگی، تو نے کس لیے مجھے بھلا رکھا تھا؟ کیا تجھے اتنا بھی نہیں پتا تھا کہ میں فتنوں کا گھر ہوں، اللہ اکبر، تاریکی کا گھر ہوں؟ پھر تو کس بات پر مجھ پر اکڑ اکڑا پھرتا تھا؟ ہاں اگر وہ مردہ نیک ہو تو غیبی آواز آتی ہے، اور وہ غیبی آواز قبر سے کہتی ہے کہ اگر یہ نیکی کا حکم دیتا برائی سے منع کرتا رہا تو پھر تیرا کیا سلوک ہوگا؟ اللہ، قبر کہتی ہے اگر یہ بات ہے تو میں اس کے لیے گلزار بن جاتی ہوں
اور اس کی روح رب العالمین کی طرف پرواز کر جاتی ہے۔ اللہ تو قبر کی پکار گناہ گاروں کے لیے بھی ہے، نیکوں کے لیے بھی ہے۔ نیکوں کے لیے گلے گلزار بن جاتی ہے، اور جو گناہ گار ہیں ان کے ساتھ قبر کیا سلوک کرتی ہے وہ ہمارے سامنے ہے۔ یہ قبر کی پکار ہمیں سمجھا رہی ہے، یہ باتیں ہمارے لیے میسج ہیں کہ جو زندگی ہے اس کی حیثیت ایک سفر کی مانند ہے، اس کی حیثیت ایک راستے کی مانند ہے۔ جس راستے سے گزر کر منزل آگے ہے، یہ دنیا منزل نہیں ہے، یہ اچھا سا گھر بنانا ہے منزل نہیں ہے، یہ ایجوکیٹڈ بن جانا، بہترین تعلیم حاصل کر لینا، اپنا لائف سٹائل اچھا کر لینا، یہ منزل نہیں ہے، منزل آخرت ہے۔ اس دنیاوی زندگی کو جس اچھے انداز سے بندہ گزارے گا تو فیصلہ پھر ہوگا کہ آخرت کی زندگی کیا ملنے والی ہے۔ سبحان اللہ، صحیح۔ آخرت کی زندگی جنت ملنے والی ہے یا پھر آخرت کی زندگی جہنم ملنے والی ہے، اور اس کا پہلے پتہ چلے گا قبر کے اندر۔ اسی لیے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق آتا ہے، ابن ماجہ کی روایت ہے کہ حضور علیہ السلام ہمارے ساتھ جنازے میں شریک تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے پاس تشریف لائے اور وہاں بیٹھ کر اتنا روئے کہ مٹی بھیگ گئی، اللہ اور فرمایا اس کے لیے تیاری کرو۔ نہیں، ہم یہ بھی دیکھیں نا کہ 2 دن کے لیے ہمیں مثال کے طور پہ کراچی سے لاہور جانا ہے، تو آپ 2 یا 3 سوٹ رکھیں گے، ایک تولیہ رکھیں گے، صابن رکھیں گے، برش رکھیں گے، یہ رکھیں گے، مسواک رکھیں گے، سنت باکس رکھیں گے، یہ ساری چیزیں لے جانی ہیں۔ جہاں پر تا قیام قیامت رہنا ہے اور وہاں کچھ نہیں لے جا سکیں گے، وہاں صرف جو تیاری ہے نا وہ اعمال کی تیاری ہے۔ کیا ہم نے اس کے لیے کوشش کی کہ ہم سچ بولیں، ہم کسی کا ناحق مال نہ کھائیں، ہم کسی کی غیبت نہ کریں، کیونکہ غیبت وہ چیز ہے کہ جس سے جو ہے وہ عذاب قبر ہوتا ہے۔ پیشاب کے چھینٹوں سے، یعنی آپ دیکھیں کہ اس سے بچنا کتنا ضروری ہے، کہ فرمایا کہ یہ وہ نبی کریم علیہ السلام نے ایک مرتبہ جو ہے نا وہ شاخ کو آپ نے 2 قبروں پر آپ نے رکھا، وہ فرمایا کہ ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے، اور ایک شخص جو ہے وہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، دوسرا غیبت کا معاملہ تھا۔ تو بتائیے کہ یہ کتنی چھوٹی چھوٹی یہ چیزیں ہیں کہ جس کے لیے کوشش کر کے ہم جو ہے وہ اپنی قبر کو روشن اور منور یہ کر سکتے ہیں۔ اور یہ جو اعمال ہے نا، یہ اعمال کر بھی جب تک زندہ ہے تبھی تک کر سکتے ایسا ہی ہیں۔ ہے، بلکہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ کوئی دن ایسا نہیں اللہ کہ جس میں ملک الموت علیہ السلام قبرستان میں یہ اعلان نہ کرتے ہوں، اے قبر والوں، اللہ آج تمہیں کن لوگوں پر رشک ہے؟ وہ جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہمیں مسجد والوں پہ رشک ہے۔ وہ مسجدوں میں نماز پڑھتے ہیں، ہم نہیں پڑھ سکتے، اللہ وہ روزے رکھتے ہیں، ہم رکھ نہیں سکتے، وہ صدقہ کرتے ہیں، ہم کر نہیں سکتے، وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، ہم نہیں کر سکتے۔ پھر اہل قبر اپنے گزشتہ زمانے پر شرمسار ہوتے، اللہ کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے۔ تو اس سے پہلے کہ موت طاری ہو جائے اور یہ اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جائے، ہمیں ہی کرنا۔ بڑی خوبصورت آپ نے بات کہی، فضیل بھائی نے بھی تھوڑی سی اس کی تمہید باندھی، لیکن تھوڑا سا اور میں ڈیٹیل کروں گا کہ اگر آج مثال کسی ایسے علاقے میں جانے کا ہمیں کہا جائے جہاں سردی ہے، تو کیا اس لباس میں چلے جائیں گے؟ صحیح نہیں، بلکہ ایک اچھا مطلب گرم لباس بھی لیں گے، شوز بھی لیں گے۔ اچھا پوچھیں گے بھائی کتنے دن کا سفر ہے، تو کہا جائے گا بھائی 1 ہفتے کا سفر ہے، احتیاطاً 15 دن کا خرچہ بھی لے لیں گے، ایسا ہی کوئی کارڈ وارڈ بھی رکھ لیں گے تاکہ وہاں پر کوئی پریشانی نہیں۔ ایک دنیا کا 15 20 25 دن کا سفر جو ہے وہ ہمیں کتنی تیاری کراتا ہے۔ تو یہ جو تیاری کی جو بات ہو رہی ہے پیارے اسلام بھائیوں، یہ تیاری کرنا جو ہے وہ لازم ہے۔ اور یہ آگے ہم اس بات کو بڑھائیں کہ وہ اعمال جیسے فضل بھائی نے غیبت کا فرمایا کہ جو قبر میں عذاب میں مبتلا کرتے ہیں، تو ایسے بھی علماء نے بیان کیے کہ ان چیزوں کے ذریعے جو ہے وہ قبر کا عذاب ہوگا۔ اور پھر قبر کا عذاب کیسا ہوگا، یہ بھی ایک تھوڑا سا اگر تصور باندھے۔ اور امیر علیہ سنت نے اس معاملے میں جو کلام لکھے ہیں نا، یہ بڑے مطلب جیسے ہلاتے ہیں، ایسے ہی یعنی اپنے آپ کو سمجھاتے ہیں کہ بھئی اتنے بڑے کمرے میں آج اگر بڑے سے گھر میں بھی ہم ہوں اور لائٹ چلی جائے، آپ بتائیں اس کمرے میں یا اس گھر میں ہماری کیفیت کیا ہوتی ہے۔ ایسے ہی بلکہ بعض ایسے ہیں جو اکیلے گھر میں اکیلے نہیں رہ سکتے، تو جب اتنے بڑے گھر میں اکیلا نہیں رہ سکتا تو اس اندھیری قبر میں کیسے رہوں گا؟ اچھا یہاں دل نہیں لگتا تو فوراً گاڑی نکالی اور لانگ ڈرائیو پہ چلے گئے، قبر میں کیسے نکلیں گے؟ یہاں کمرے میں چپکلی نظر آئی، ہم بھاگ گئے، لال بے کا کپڑوں میں گھس گیا، ایک دم اچھال کے رکھ دیا اس نے۔ تو قبر میں میرے پیارے اسلام یہ تصور کریں کہ بے بسی ہوگی۔ جب مردے کو لٹایا جاتا ہے تو جو وہ کیڑے رینگتے ہیں، تو وہ آپ تصور کریں کہ انسان کی وہ حقیقت کیا ہے
کہ آج جو مال و اسباب کے ذریعے یا جناب کوئی آپ کو بڑا عہدہ مل گیا یا جناب آپ کو حکومتی افسر بن گئے یا آپ کے پاس بڑا پاور آ گیا تو آج ہم کسی کو خاطر میں نہیں لاتے تو وہ قبر میں کیا ہوگا؟ کہاں ہوں گے پہرے دار؟ کون ہمارے وہ آنا؟ آج کپڑے پہ ذرا سا کوئی چیز بیٹھ نہیں سکتی جناب، 2 آدمی رکھے ہوئے جو ہماری صاف ستھرا کر رہے ہیں۔ قبر میں جب کفن پر ہی سارے کیڑے رینگ رہے ہوں گے، جسموں پر آزادانہ گھوم رہے ہوں گے اور جناب ناک کے نتھنوں میں داخل ہو رہے ہوں گے، بلکہ ایک سے داخل ہو دوسرے سے نکل رہے ہوں گے، اور خدا نہ خواستہ رب تعالیٰ ناراض ہوا اور سانپ اور بچھو آ گئے تو کیسے بچیں گے؟ بظاہر سامنے نظر آنے والی ایک جیسی قبریں اندر سے ایک جیسی نہیں ہے۔ اللہ، یہ جو قبر ہے نا، قبر یہ کسی کا لحاظ نہیں کرتی، کسی کا لحاظ نہیں کرتی، کسی کو نہیں دیکھی کہ دنیا میں سیٹ تھا یا مزدور تھا، یہ حاکم تھا یہ محکوم تھا، یہ سیٹ تھا یہ نوکر تھا، یہ ٹھیکیدار تھا یہ مزدور تھا، یہ اس کی جو ہے بڑی بڑی جاگیریں تھیں، یہ غریب تھا، یہ امیر تھا یا فقیر تھا، نہیں 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 نہیں، یہ وزیر تھا یا مشیر تھا۔ قبر کسی کو نہیں دیکھتی۔ قبر میں دیکھا جائے گی تو صرف ایک چیز دیکھی جائے گی، وہ ہے اعمال۔ صرف وہاں پر ایک ہی چیز کام آنے والی ہے، اعمال۔ اگر اعمال کا، نیکیوں کا چراغ لے کے گئے تو قبر روشن ہی روشن ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر یہ نیکیوں کا چراغ نہ ہوا، گناہوں کا اندھیرا ہوا، تو پھر ندامت و حسرت کے سوا کچھ نہیں، کچھ نہیں کر سکتے۔ یاد رکھیے کہ جو دنیا کا امتحان ہے، دنیا کا جو امتحان میں نقل کرنا جرم ہے، لیکن جو آخرت کا امتحان ہے، قبر کا امتحان ہے، یہ وہ امتحان ہے کہ اس میں نقل کرنا ضروری ہے۔ اللہ، نقل جتنی زیادہ نقل ہوگی، جتنی اچھی نقل ہوگی، جتنی بہتر نقل ہوگی، قبر و آخرت پہ اتنی زیادہ کامیابی ملیں گی، اللہ، اتنا زیادہ بندہ سرخرو ہوگا، اتنی زیادہ اس کو نعمتیں ملیں گی، آسائشیں اور راحتیں ملیں گی۔ آئیے نقل کرنی کس کی ہے؟ اللہ کریم قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، بے شک تمہیں رسول اللہ کی پیروی بہتر ہے۔ تو ایک مسلمان کا کہ جسے پتا ہے کہ میرے مرنا ہے اور ایک نہ ایک دن میرے قبر میں جانا ہی ہے، اگر بندہ چاہتا ہے وہ روشن ہو تو مسلمان اپنا جینا، مرنا، سونا، جاگنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چل لے، کیا بات، اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ اس طریقے سے گزارے تو یقین کیجئے سارے کے ساری زندگی کے کام عبادت بن جائیں گے، قبر و آخرت میں کامیابی نصیب ہوگی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے شخص کو عقل مند فرمایا ہے، عقل مند فرمایا ہے۔ ایک شخص نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں میں زیادہ عقل مند کون ہے اور محتاط کون ہے؟ آپ دیکھیے، عقل مند محتاط دونوں لفظ، ہم عقل مند کسے کہتے ہیں؟ جو زیادہ بینک بیلنس بنا لے۔ عقل مند کسے کہتے ہیں؟ جو بہترین بیوقوف بنا سکتا ہو۔ عقل مند کسے کہتے ہیں؟ جو زیادہ پیسے بٹور سکتا ہو، جو سود کا لین دین کر سکتا ہو، کوئی اسے پکڑ نہ سکتا ہو، رشوت کا لین دین کر سکتا ہو، کوئی اس پہ ہاتھ نہیں ڈال سکتا ہو، جو دوسروں کی خوب دل آزاری کر سکتا ہو، خوب بے باک ہو، وہ جس کو چاہے جو دل آزاری کر دے، غیبت کر سکتا ہو، ہم اسے عقل مند کہتے ہیں۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عقل مند کسے فرما رہے ہیں؟ فرمایا وہ لوگ جو موت سے پہلے اسے کثرت سے یاد کرتے ہیں، موت کے لیے زیادہ تیاری کرتے ہیں، وہی عقل مند ہیں، وہ دنیا اور آخرت کی بزرگی لے گا۔ اللہ، آج اگر عقل مندی کا مظاہرہ کرنا ہے تو وہ صرف ایک طریقہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم دنیا کو جو اتنی ویلیو دیکھ رہے ہیں، ہمیں آخرت کو اہمیت دینی ہے، آخرت کو اہم سمجھنا ہے، کیونکہ یہ ایک نہ ایک دن چھوڑ کے جانا ہے اور منزل وہ آخرت ہے۔ اور عقل مندی کا فیصلہ یہ ہے کہ جہاں جانا ہے، جو واقعی منزل ہے، اس کی تیاری کا اہتمام کیا جائے۔ اور یہ جو مدنی چینل کے ناظرین جو کانسیپٹ مطلب جو بیان کیا جائے نا، اس کو تھوڑا سیریس بھی لیا جائے، کیونکہ ان چیزوں کا جیسا کہ غیبت ہے، چغلی ہے، ہم اس کو اگنور کرتے ہیں، ہم یہ سمجھتے کہ جناب بس یار یہ تو شغل ہے نا، مطلب بعض اوقات تو یقین مانے کبھی کسی گروپ میں لوگ شامل کر دیتے ہیں، اب تھوڑے دن تو دیکھتے ہیں، لیکن پھر یہی ڈر لگتا ہے کہ یار یہاں اس گروپ میں رہنا تو بہت سارے گناہوں کا ہم نے اپنے لیے دروازہ کھولنا ہے، کتنی بے باکیہ، اتنا رف ٹاکنگ۔ اچھا پھر وہی بات ہے کہ سننا سنانا، چغلی کسے کہتے ہیں؟ یعنی باقاعدہ ہر گناہ پر ایسے ایسے واقعات ہیں کہ جس میں بتایا گیا ہے کہ قبر کا عذاب ہو رہا تھا۔ بھائی کیوں ہو رہا تھا؟ یہ ملاوٹ کرتا تھا، یعنی ایک شخص جس کو دفنایا گیا، اس کی قبر سے دھوئیں نکلنا شروع ہوئے، اس کی قبر سے چیخو پکار کی آواز آنے لگی، تو کسی نے جا کر اس کے گھر والوں سے پوچھا کہ جناب یہ کیوں اس طرح سے ظاہر ہو رہا تھا؟ تو کہا کہ یہ آٹے کا کاروبار کرتا تھا اور اس میں یہ ملاتا تھا سارا۔ تو اس طرح کا جو بظاہر ہم چغلی کرتے، ایک شخص نے اپنی بہن کو دفنایا، پھر جب گھر آیا تو یاد آیا کہ رقم کی تھیلی تو قبر میں گر گئی تھی،
تو قبر پہنچے وہ جناب اس کی تھیلی نکال کر اس نے کہا ذرا میں بہن کو دیکھوں تو صحیح کس حال میں، تو دیکھا تو بہن کو عذاب دیا جا رہا تھا. ماں سے آ کر پوچھا تو کہا کہ پڑوسیوں کی باتیں سنتی تھی اور ان کی چغلی کھایا کرتی تھی. اللہ آج نماز کی پابندی یہ کہاں ہوتی ہے؟ نماز ہوتی ہے، اذانیں ہوتی ہیں، کسی کو فرق ہی نہیں پڑتا ہے. مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد ہے جو نماز نہیں پڑھتی. تو نماز نہ پڑھنا یہ بھی قبر کو اندھیرے میں مبتلا صحیح کرتا ہے. فرمایا بالکل. تو اس طرح سے میرے پیارے اسلام بھائیوں ان سب چیزوں کو دیکھا جائے کہ اس مختصر سی زندگی میں جو ہم اعمال کر رہے ہیں اس قبر میں ہم کو اس کا عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا. کرنا پڑے گا. بالکل صحیح فرمایا آپ نے. میں یہاں پہ دو چیزیں عرض کرنا چاہوں گا. یہ جو آپ نے چیزیں فرمائی تو روشنی والی چیزیں بھی کیا ہیں، کتنی پیاری بات اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے فرمائی. لحد میں عشق رخ شیخ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے. یعنی یہ جو داڑھی ہے، یہ داڑھی کے بال ہیں. انشاءاللہ تبارک و تعالی قبر میں اللہ نے چاہا، اللہ کرم فرما دے تو یہ بھی روشن ہو جائے اور قبر کی روشنی کا جو ہے وہ سامان بن جائے. اسی طریقے سے کئی باتیں اور بھی جس طرح آج امین صاحب نے فرمایا، میں اس کو مزید آگے بڑھاتا ہوں کہ خلیفہ عبد الملک کے پاس ایک بار ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ علی جان میں بے حد گناہ گار ہوں. تو آپ نے اس سے پوچھا کہ کیا بھائی تیرے گناہ یہ یعنی مطلب بارش کے قطروں سے بھی زیادہ ہیں؟ اس نے کہا یہ بہت میرے بڑے گناہ ہیں. تو کہا کیا تیرے گناہ اللہ کی رحمت سے بھی بڑے ہیں؟ تو وہ شخص رو دیا. پوچھا کہ بھائی آخر معاملہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا حضور میں کفن چور ہوں. تو کہا کہ ٹھیک ہے اپنی کہانی سناؤ. اس نے بتایا کہ جب ایک مرتبہ میں نے قبر کھودی تو مردے کا منہ جو ہے یہ قبلے سے پھرا ہوا تھا. جیسے ہی میں بھاگنے لگا تو کسی نے آواز دی کہ اس کا سبب تو دریافت کر لے کہ کیا معاملہ ہے، ٹھیک ہے نا. تو بتایا گیا کہ یہ شخص شرابی اور زانی تھا. دوسری اس نے قبر کھودی تو مردے کا جو ہے یہ منہ خنزیر جیسا ہو چکا تھا، توق میں جھگڑا ہوا تھا. غیب سے آواز ہے کہ جھوٹے قسمیں کھاتا تھا اور حرام کماتا تھا. آج آپ دیکھیے بازاروں کے اندر، مارکیٹس میں آپ دیکھیے لوگ کتنی جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں، کتنا حرام یوں سمجھے کہ کما رہے ہوتے ہیں. ایک شخص کی اس نے قبر کھودی تو کیا دیکھتا ہے کہ اس کے جسم میں آگ کی کیلیں ٹھکی ہوئی ہیں. تو بتایا کہ یہ کہ غیبت کرتا تھا، چغلی کرتا تھا، آپس میں لوگوں کو لڑواتا تھا. بھئی دوست آپس میں کہ دو دوست جو ہے نا وہ یہ لڑے تو کتنا مزہ آتا ہے. بھئی یہ ذرا تفریح ملے گی، آج چلو یہ سیٹرڈے نائٹ ہے یہ تفریح کرو. اچھا اسی طریقے سے ایک شخص جو ہے وہ آگ کے اندر الٹ پلٹ ہو رہا تھا. تو بتایا کہ بد نصیب نماز اور روزہ رمضان میں سستی کیا کرتا تھا. ایک قبر اس کفن چور نے کھودی تو اس میں وہ قبر بڑی وسیع اور بڑا جو ہے نا ایک خوبصورت تخت پر ایک خوبصورت نوجوان بیٹھا ہوا ہے. تو بتایا گیا کہ اس نے جوانی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور توبہ کر لی تھی. تو بتائیے کہ کتنا جو ہے نا یعنی اس وقت میں سمجھے کہ ویورز کے اندر کوئی ہزاروں لوگ جو ہے وہ سن رہے ہوں گے، نوجوان اسلامی بھائی اسلامی بہنیں. ایک تو یہ موقع ہے کہ بھائی گناہ کر کے اپنی نفس کو جو ہے وہ تسکین پہنچا. دوسرا یہ ہے کہ نیکی کر کے جو ہے وہ اللہ کے حضور سرخر ہو جائے اور قبر روشن ہو جائے. اور نیکی تو دنیا میں جو کرتے تھے، بعض بزرگوں سے تو منقول ہے، وہ دعا کرتے کہ یا اللہ تو نے ہمیں دنیا میں نماز کی توفیق دی، قبر میں بھی نماز کی توفیق دینا. تو نے ہمیں دنیا میں قرآن پڑھنے کی سعادت دی، قبر میں بھی قرآن پڑھنے کی سعادت دینا. اور ایسے بزرگوں کی تو بعض کی روایت ہے کہ ان کی قبر سے تلاوت قرآن کی آواز آتی تھی. ثابت بنانی رحمۃ اللہ ثابت بنانی علیہ رحمہ کہ انہوں نے اپنی دنیا میں یہ دعا کرتے تھے ختم قرآن کے بعد کہ یا اللہ اگر تو کسی کو نماز پڑھنے کی توفیق دے قبر میں تو مجھے بھی عطا فرمانا. تو پیارے پیارے اسلامی بھائیو یہ جو انداز زندگی ہے اس کو تھوڑا سا چیک کیا جائے نا کہ یہ جو عبادت کا ہے، روزے کا ہے. کسی بزرگ علیہ رحمہ کو خواب میں دیکھا اور کہا کہ حضور آپ کی قبر سے جو ہے وہ بڑی خوبصورت بھینی بھینی خوشبو آتی ہے. تو کہا کہ یہ روزوں کی اور تلاوت کی خوشبو ہے. یہ روزے اور تلاوت کی خوشبو ہے. تو خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جو ماہ شعبان کے روزے رکھ رہے ہیں، رجب کے روزے رکھ رہے ہیں. اور سبحان اللہ ماہ رمضان کی آمد ہے جس میں تو روزوں کا لطف ہی دوبالا ہو جائے گا. تو یہ روزے رکھنا، یہ قرآن پڑھنا، پھر زکوٰۃ و خیرات کرنا، والدین کا ادب و احترام کرنا، لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کرنا، زکوٰۃ دینا، اور اس طرح کے جو بھی اس طرح کے جو معاملات ہیں، یہ اگر بندہ اپنی زندگی میں اٹیمپ کرتا ہے تو یہ سارے وہ عمل ہیں جو قبر کو روشن کرتے ہیں. سبحان اللہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک میں آپ کو سناتا ہوں. سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرمایا جب تم کسی سفر پر نکلتے ہو تو تیاری ضرور کرتے ہو. اللہ. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ جب تم کسی سفر پر نکلتے ہو تو تیاری ضرور کرتے ہو. پھر قیامت کے راستے پر سفر کا کیا حال ہونا چاہیے؟ اے ابو ذر
کیا میں تمہیں وہ چیز نہ بتاؤں جو تمہیں اس دن نفع دے؟ عرض کی میرے ماں باپ آپ پر قربان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ صلی وسلم، اللہ علیہ وسلم. ضرور ارشاد فرمائیے. فرمایا روزے محشر کے لیے سخت گرمی کے روزے رکھو، اللہ اللہ اللہ. اور قبر کی وحشت دور کرنے کے لیے رات کے اندھیرے میں 2 رکعتیں پڑھا کرو. کیا اللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنا زبردست ذریعہ ہمیں عطا فرما دیا کہ قبر کے وحشت سے بچنا چاہتے ہو رات کے اندھیرے میں 2 رکعت نفل پڑھو، قیامت کی سخت گرمی سے، روزہ محشر کی سخت تپش سے بچنا چاہتے ہو سخت گرمی میں روزے رکھو. ابھی شب برات کے روزے رکھے جائیں گے. یہ وہ ذریعہ ہیں، یہ وہ عبادتیں ہیں جو ہمیں روزہ محشر کی تپش سے بچائیں گی، جو عذاب قبر سے محفوظ رکھیں گی. اور انشاءاللہ جب ہم یہ عبادتیں کرنے والے ہوں گے نا تو یاد رکھیے نیکیاں تو ہمیں کرنی ہی ہے. اور نیکیاں کرتے 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 انشاءاللہ جب ہم مریں گے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر عنایت ہوگی، حضور کی شفاعت کے صدقے میں ضرور داخل جنت ہوں گے. اچھا ایک بات میں یہاں پہ کرنا چاہوں گا کہ یہ تو کوئی اس سے یہ ہو سکتا ہے مقصد ہے کہ بھائی یہ تو یہ بتا رہے ہیں کہ بھائی ساری چیزیں چھوڑ دو، کام دھندا چھوڑ دو، بس قبر روشن کرنے کے لیے جو ہے نا مسجد کا کونا پکڑ لو. حالانکہ ایسا نہیں ہے. یعنی آدمی چاہے تو ایک آپ کو ایک بات عرض کروں مدنی چینل کے ناظرین کو بھی کہ بازار میں رہ کر بھی قبر روشن کر سکتا ہے. کیا بات ہے. بازار بھائی آپ بازار میں آپ دھندا پانی کر رہے ہیں، بھائی یہ چیز اتنے کی، یہ چیز یہ نہیں 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 یہ نہیں آپ یہ دیں ہمیں تو بھائی ہم تو اتنے میں بیچیں گے. جو سچی بات ہے وہ کرے، ٹھیک ہے نا. مگر ایک بات کتنی زبردست ہے کہ یہ شعب الایمان کی روایت ہے کہ بازار میں اللہ پاک کا ذکر کرنے والے کے لیے ہر بال کے بدلے میں قیامت کے دن نور ہوگا. تو یعنی یہ کہ اگر ہم یہ بازار میں بھی اللہ کا ذکر کرے گا تو انشاءاللہ تعالی اس کی برکت سے بھی زندگی دیکھیں جو ہے وہ قبر روشن ہوگی. زندگی تو گزارنی ہے نا. تو یہ بالکل صحیح بات ہے. یہ ایسے تو نہیں کہا جا رہا کہ بس آپ مسجد میں تسبیح لے کے بیٹھ جائیں اور گھر والوں کو چھوڑ دیں، بال بچوں کو چھوڑ دیں، کمانا چھوڑ دیں. بالکل نہیں. بلکہ میسج یہ ہے کہ جب ایک مسلمان کا قدم اٹھے تو وہ گناہ کی طرف نہیں اٹھے. کیا بات ہے، وہ اٹھ رہا ہے تو رزق حلال کے لیے اٹھے یا مسجد کی طرف اٹھے. سبحان اللہ. ہاتھ بڑھے تو سود کے لین دین کے لیے نہیں، رشوت کے لین دین کے لیے نہیں بڑھے، بلکہ جب وہ ہاتھ بڑھے تو کسی کی مدد کرنے کے لیے بڑھے. کیا بات ہے. آنکھ جب اٹھے، آنکھ دیکھے تو فلم ڈرامے نہ دیکھے، بے حیائی نہ دیکھے، گناہ نہ دیکھے. وہ دیکھے تو ماں باپ کی زیارت کرے، وہ دیکھے تو علماء کی زیارت کرے، وہ دیکھے تو مسجدوں کو دیکھے، وہ دیکھے تو خانہ خدا دیکھے، نیک چیزیں دیکھے. جب زبان چلے تو کسی کی غیبت کرنے کے لیے نہیں کھلے، کسی کو گالی دینے کے لیے نہیں کھلے، بلکہ جب زبان کھلے تو سچ بولنے کے لیے کھلے. زبان کھلے تلاوت قرآن کرنے کے لیے کھلے. جب اس کے کان سنے تو گانے بازے نہ سنے، بلکہ کان سنے تو تلاوت قرآن سنے. جب وہ اس کا دل و دماغ سوچے تو اس کا دل و دماغ میں کینہ نہیں آنا چاہیے، اس کا دل و دماغ برے خیالات نہ سوچے، اس کا دل و دماغ سوچے تو خوف خدا اس کے اندر آ جائے. اس کا دل و دماغ جب کام کرے تو عشق مصطفیٰ سے تڑپنا چاہیے. یہ ہے میسج کہ اس زندگی کو اس طریقے سے گزارنا ہے. دیکھیں راستہ یہ راستہ ہے. اگر غلط راستے میں جائیں گے، اب مجھے جانا ہے صدر اور میں راستہ جو ہے وہ لانڈی کا پکڑ لوں تو میں تو صدر کبھی بھی نہیں پہنچ سکتا. میں لانڈی کا راستہ پکڑ کے یہ امید رکھوں کہ بھئی مجھے صدر پہنچنا ہے، آپ کو مسئلہ کیا ہے؟ تو اس کو سمجھانے والے بتائیں گے کہ دیکھیں بالکل آپ راستہ اپنا راستہ اپنانے سے آپ کو منع نہیں کر رہے، لیکن راستہ آپ کو صدر کا ہی لینا ہوگا. تو اسی طریقے سے اگر جنت میں جانے کے خواہش مند ہیں تو زندگی گزارتے ہوئے اس زندگی کو اس راستے پر گزارنی ہے جو راستہ جنت کی طرف لے. اور اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو ارشادات ہیں، بزرگوں کے جو اقوال ہیں، اس سے ہمیں رہنمائی ملتی ہے. اور یہ جو آپ کو فرض جو عبادتیں ہیں اس کے علاوہ جیسے عام طور پر یعنی یہ یوں سمجھیں کہ جو بھی اچھے مینرز ہیں ان کو اپنایا جاتا ہے نا، تو یہ سمجھیں کہ قبر کو روشن کرنے والے عمل. اور ایسے بزرگوں نے کئی روایات بیان کی. حدیث پاک میں تو یہاں تک ہے موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک سے عرض کی کہ یا اللہ مریض کی عیادت کرنے والوں کو کیا اجر ملے گا؟ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ اس کے لیے 2 فرشتے مقرر کیے جائیں گے جو قیامت تک اس کی قبر میں روزانہ اس کی عیادت کریں گے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. تو اب یہ صدقہ کرنا، خیرات کرنا، یعنی اپنی زندگی کو عین شریعت کے مطابق، اسلام کے مطابق کرنا، یہ دنیا اور آخرت کی سلامتی ہے، قبر کی سلامتی کا ذریعہ ہے. دعوت اسلامی الحمدللہ اس معاملے میں زبردست رہنمائی کرتی ہوئی نظر آتی ہے. الحمدللہ عبادت کے معاملات ہوں، فرض علوم کے معاملات ہوں، اس کے لیے ماشاءاللہ اجتماعات میں شرکت کو معمول بنائیں، مدنی مذاکرہ دیکھیں، آپ اس ماحول سے وابستہ رہیں، گھر والوں کو ماحول اٹیچمنٹ دیں، مدنی چینل ہی چلے گھر میں، اس کا اہتمام کریں. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں دنیا میں بھی سلامتی دے، جب قبر میں رکھا جائے اللہ پیارے محبوب کے نور سے
ہماری قبروں کو روشن فرمائے، آمین آمین ہماری قبر جنت کا باغ بنائے، آمین 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 بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد۔ آؤ سیکھیں بھلائی کی باتیں، سب کو سکھائیں بھلائی کی باتیں، آؤ سیکھیں بھلائی کی باتیں۔